آپس میں سب رفقا ہیں، احباب ہیں، مسلمان ہیں، آقا علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں، بہنیں ہیں، اعزاء اقارب ہیں، رشتہ درمیان میں الحب فی اللہ کا قائم کر لیں بس۔ تو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کسی دوسرے کو ملنے جا رہا ہے، راستے میں فرشتہ اللہ پاک بھیج کے بٹھا دیتا ہے، ایک فرشتہ راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے انی ارید ان ازور اخن لی، میں اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فی تلک القریہ۔ وہ پوچھتا ہے کہ کوئی قرض لینا دینا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ کوئی کاروبار ہے اس کے ساتھ؟ کہتا ہے نہیں۔ کوئی رشتہ داری ہے اس کے ساتھ؟ کہتا ہے نہیں۔ تو پھر کس لیے ملنے جا رہے ہو اس کو دیکھنے؟ اس نے کہا صرف اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں، انی احبہ فی اللہ، میں صرف اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فرشتہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے فرمایا کہ اسے پیغام دے دے کہ انی احبک کما تحبہ فی اللہ، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں جس طرح تو میری وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنی محبت کا پیغام دے دیتے ہیں اس کو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو دو لوگ ہیں، اگر اس ارادے سے وہ ایک دوسرے سے محبت کریں اور غیبت نکال دیں، صرف مشکل اتنی بنے گی تھوڑی، آپ کو تھوڑی سی مشکل یہ بنے گی کہ وہ جو چسکا ہے نا زبان کا، غیبت کرنا، دوسرے کے عیب اچھالنا، دوسرے کا مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا، اس کی چغلی کرنا، اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کا چسکا مزہ ہی اور ہے۔ جو مزہ اس میں ہے وہ تو ایک مثالے والے سالن میں بھی نہیں، جیسے ایک سالہ مثالہ ہوتا ہے پاکستان کا مثالے والا، اور ایک بالکل پھیکا جس میں نہ کوئی مثالہ، نہ مرچ، نہ نمک۔ تو دو سالنوں میں فرق ہے نا، پاکستانیوں کے لیے بڑی مشکل ہے مرچ، نمک اور مثالے کے بغیر سالن کھانا، اور ایک خوب مثالے دار چٹپٹا مثالے والا، فرق ہے نا۔ وہ کہیں گے کہ آپ نے تو وہ سارا سواد ہی ختم کر دیا۔ وہ مل بیٹھتے تھے تو گپ لگتی تھی تو ہم فلاں، کبھی فلاں کا موضوع بنا لیا، کبھی فلاں کی غیبت، کبھی فلاں کی چغلی، کبھی فلاں پر مذاق، کبھی فلاں کی شکایت، کبھی فلاں کے خلاف سازش، تو سارا تو سواد ہی اسے چاہیے، مزہ ہی اسے چاہیے۔ آپ نے تو سارا سالن ہی کرا بے مزہ کر دیا۔ اب نہ کسی کی چغلی کر سکتے ہیں، بڑی مصیبت آ گئی کہ نہیں جی؟ نہ کسی کی شکایت کر سکتے ہیں، نہ کسی کا عیب بیان کر سکتے ہیں، نہ کسی کے خلاف ٹھٹا مذاق کر سکتے ہیں، نہ کسی کے خلاف پورا ایک پلان اور سازش بنا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب حکم کیا ہے، اگر کسی شخص کی بات کرنی ہے تو اس کی کوئی بلائی نظر آتی ہے تو وہ بات کرو۔ اس کے 100 دانے ہیں نا اس کے کردار کے، 99 دانے اس کی برائیوں کے ہیں، ایک دانہ اس میں نیکی کا ہے۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو اس کے 99 دانے جو نظر آ رہے ہیں بدی کے، وہ نہیں دیکھنے، ایک دانہ صرف نیکی کا۔ اگر اس کے بارے میں زبان کھولنی ہے وہ نیکی بیان کرو، وہ نیکی ایک بیان کرو، 99 باب چھوڑ دیں اس کی برائی کے، 99 باب چھوڑ دیں برائی کے۔ اگر یہ ایک تکلیف آپ اٹھا لیں تو آپ کی رفاقت بن جائے اور الحب فی اللہ کا مظہر زندگی میں آ جائے۔ میں اس پر وعدہ نہیں لیتا، مجھے پتہ ہے بڑا مشکل وعدہ ہے، ایک وعدہ خلافی کا اگلا گناہ نہ آ جائے، وعدہ نہیں لوں گا۔ میں معاملات کو سمجھتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میں اس سے بڑا خوش ہوں گا۔ آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ بولیے۔ تو میں بڑا خوش ہوں گا، اور میری خوشی کیا ہے؟ 2 ٹکے کی نہیں ہے کوئی چیز، اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ کتنی بڑی قیمت کی چیز ہے، صرف ایک عمل سے کہ زبان پہ تالا لگا لیں، کسی شخص کی برائی بیان نہیں کرنی، بس ختم۔ ایک ہی بات کہی میں نے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا نسخہ نہیں بتایا، جسٹ ایک ہی پریز بتائی ہے کہ اپنے رفقا اولاً اور پھر سارے مسلمان، کسی شخص کی برائی بیان نہیں کرنی۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے، آپ کا ذہن پوچھے گا یہ بھی شخص 100 برائیاں اس کی نظر آتی پھریں، تو بھائی جب کہہ رہا ہوں برائی بیان نہیں کرنی تو اس کا مطلب اس میں برائی ہے، تو تبھی کہہ رہا ہوں نا کہ برائی بیان نہیں کرنی۔ جس میں برائی ہو ہی نہیں اس کی کیا کرنی اور کیا نہ کرنی، اس میں تو برائی ہے ہی نہیں، اس کی کیا بیان کریں گے؟
بھئی جس شخص میں کوئی برائی اور نقص ہے ہی نہیں اس کی کیا بیان کریں گے؟ برائی اسی کی بیان ہوتی ہے نا جس میں کچھ برائی نظر آتی ہے، تو بس صرف اسی کی بات کر رہا ہوں۔ برائیاں ہیں مگر آپ نے بیان نہیں کرنی، حرام سمجھ لینا ہے، ختم۔ تو جب برائی بیان کرنا ٹوٹلی بند ہو گیا تو بھائی کسی کو ہی لے لیں، بڑا سے بڑا گناہگار لیں گے، کوئی کسی درجے کی کوئی نیکی کوئی بھلائی تو اس میں بھی ہوگی نا۔ بڑے سے بڑے چور اور ڈاکو کو بھی لے لیں، اس کے اندر بھی کچھ بھلائی کے عنصر ہوں گے۔ بڑے بڑے بدکاروں کو لے لیں، ان کے بھی اندر کچھ بھلائی کے عنصر ہوتے ہیں۔ اپنے محلے میں نہیں چوری کرنی، یہ قوانین ہوتے ہیں ان کے۔ ڈاکو کبھی اپنے محلے میں جو پیشہ ور ڈاکو ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں ٹھگ، بغیر پیشے کے بس ایسے وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے چور چکار، ایک ہوتے ہیں پیشہ ور ڈاکو۔ پیشہ ور ڈاکو اپنے ایریے محلے میں پڑوس میں ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ آپ اندازہ کریں، ایک ڈاکو اپنے پورے محلے اور پڑوس میں ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ ہم مسلمان بھائی کی عزت کے خلاف ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ جو چغلی کرنا، یہ ڈاکہ ڈالنا ہے، اس کی عزت پر نقب لگانا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔